اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت میں رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ہم اس پہ اپنا مکمل عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے نصیب میں ہے ہمیں وہی ملے گا، نہ ہماری نصیب کا کوئی ہم سے چھین سکتا ہے، اور نہ جو چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی ذات سے ہی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ صرف دعائیں اور ذکر الہی کی کثرت ہی ہمارے نصیبوں کو بدل سکتی ہے، اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ عطا کرنے پر قادر ہے، تو وہ ہمارے نصیبوں کو، ہمارے مقدر کو بدل دیتا ہے، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے اور ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جو یہ چاہیں، اور ہر کوئی یہی چاہے گا کہ اس کے پاس بے حساب رزق ہو، خوب دولت کی فراوانی ہو جائے، وسعت پیدا ہو جائے، اور اس کے حلال کمائی میں خوب برکت ہو جائے، یعنی عام لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ہاتھ کھلا ہو جائے، آرام سے خرچ کر سکے، تو اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے نبی کی سنت طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، اور جس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو رہنے کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، پہلا عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62، سورہ عنکبوت آیت نمبر 62، اس کی تلاوت آپ نے ہر فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے، اور اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیجئے۔ جب تک آپ چاہیں کہ آپ کا رزق، آپ کے پیسے میں خوب کشادگی رہے اور آپ کو کشادگی مطلوب ہو، تو آپ اس عمل کو دہراتے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 11 مرتبہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں، کمائی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھنا ہے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔